و مشائخان اعظام و برادران طریقت و معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، حق تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ مالک نے ہمیں اپنے حبیب پاک صاحب لولاک شافی محشر ساقی کوثر حضور پر نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی مقدس و بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اور ہمیں آپ کے امتی کہلانے کا فخر و شرف عطا فرمایا۔ اور اللہ کی ہم پر یہ خاص نوازش و عنایت ہے، مہربانی اور کرم ہے کہ مالک نے ہمیں آج کی رات زندہ ولی، رندی ولی، مجذوب ولی سرکار حکیم سید صفدر حسین شہباز علی شاہ عرفانی چشتی علیہ رحمت و رضوان کے آستانہ مقدس کے روبرو اللہ نے ہمیں اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور سچی اور حق باتیں سننے سنانے کا موقع مرحمت فرمایا۔ اور اللہ کے دوستوں کی شان کیا ہے، ان کے مقامات و مراتب کیا ہیں، ان کے فضائل و مناقب مذہب اسلام میں کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے یہ کتنا پیار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول ان سے کتنا پیار کرتا ہے، ان حقیقتوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے حق تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع فرما لیا۔ اور یہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کا جو موقع ہے یہ در حقیقت سرکار کے 50ویں سالانہ عرس کا موقع ہے۔ آج سرکار صفدر بابا علیہ رحمت و رضوان کا 50واں سالانہ عرس شریف۔ آج ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے سنانے کے لیے، ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ میری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں سرکار کے دربار میں مقبول ہو جائیں اور آپ میری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرما لیں اور آپ کی نظر کرم مجھ پر ہو جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ والوں کی شان اور ان کے مقامات، ان کے مراتب قرآن و احادیث میں مسلم ہے، ثابت شدہ ہے، لیکن آج اللہ کے اولیاء کی شان، ان کے مقامات، ان کے مراتب، ان کے درجات کو سمجھنے سے پہلے چونکہ آج عرس کا موقع ہے لہذا عرس کی حقیقت پر چند منٹ ہم بات کریں گے کہ عرس کیا چیز ہے، عرس کیوں منایا جاتا ہے، یہ عرس کے لیے ہم لوگ یہاں جمع کیوں ہو رہے ہیں، اس پر چند منٹ ہم گفتگو کریں گے۔ پھر اللہ نے چاہا تو خدا والوں کی شان، اللہ والوں کی شان محبوبیت اور شان محبیت، شان عاشقی اور شان معشوقی کیا ہے یہ ہم لوگ سمجھیں۔ پہلے آج ہم یہ سمجھیں گے کہ عرس کی حقیقت کیا ہے، عرس کسے کہتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے کہ لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول والی باتیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں سرکار صفدر بابا کے آستانے کے روبرو۔ عرس کی حقیقت کو ذرا غور سے سمجھیں تو بات سمجھ میں آئے، ایسے ہی آپ ذہن ایک طرف رکھیں اور کان ایک طرف رکھیں تو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ سما وہو شہید، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قرآن سے نصیحت اسی آدمی کو مل سکتی ہے، قرآن سے فائدہ وہی آدمی اٹھا سکتا ہے، قرآن کی حقیقتوں سے آگاہ وہی آدمی ہو سکتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، جس کے لیے دل ہو، جو دل والا ہو اسی کو قرآن کے حقائق سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ او القسم وہو شہید، اور حق والی باتیں سننے کے لیے بیٹھتا ہے تو کان بھی اس کی طرف لگا دے اور حاضر و ناظر بھی اس کی طرف رہے، ساری توجہ اور سماعت کے ساتھ دل والا اگر سنتا ہے تو قرآن اور حدیث کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر یہ معاملہ نہیں تو قرآن جو ہے پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، سنتے بھی ہیں لیکن اس کا اثر دل میں اترتا نہیں۔ اثر اترنے کے لیے یہ ضروری بتایا گیا ہے کہ سننے والا پہلے دل والا ہو، دل والا ہو یعنی محبت والا ہو۔ دل چاہنے کا محل ہے، محبت کا محل، جو محبت والا ہو اور پھر غور سے سننے والا ہو
اور وہ سننے کی جگہ حاضر بھی رہے. بیٹھا یہاں ہے خیال کہیں ہے, دیکھتا ادھر ہے توجہ کہیں ہے, تو بھی حق والی باتیں اترتی نہیں. یہ میرا خیال نہیں, اللہ کا فرمان ہے جو قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو لہٰذا عرس کی حقیقت پر بات کرنے کے لیے, سننے سنانے کے لیے آج میرے سرکار کا عرس ہے, عرس کا موقع ہے, 50واں سالانہ عرس ہے. لہٰذا حقیقت عرس پر چند منٹ ہم بات کریں گے کہ یہ عرس کیا چیز ہے, یہ کیوں منایا جاتا ہے. پہلے یہ ہم لوگ جانیں. تو یاد رکھنا, یہ جاننے کے لیے پہلے ہم کو یہ جاننا ہے کہ عالم کتنے ہیں. عالم کتنے ہیں؟ کل عالم 3 ہیں. ایک عالم دنیا ہے, ایک عالم برزخ ہے, ایک عالم محشر. پورے 3 عالم ہیں. یہ دنیا کا ایک عالم ہے, قبر کا ایک عالم ہے, حشر کا ایک عالم. پورے 3 عالم ہیں. یہ دنیا کے عالم کو ہمارا مشاہدہ ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں. قبر کا ایک عالم ہے اور حشر کا ایک عالم ہے. قبر کا عالم اور حشر کا عالم, ان دونوں پر ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے. ایمان کی صفتوں میں یہ بھی ایک صفت ہے کہ والبعث بعد الموت, مرنے کے بعد ہر ایک کو زندہ ہونا. اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. پورے عالم 3 ہیں. ایک عالم دنیا ہے اور ایک عالم قبر ہے اور ایک عالم محشر ہے. اب یہ پورے عالم سمٹ کر 2 عالم میں آ جاتے ہیں. ایک کو عالم دنیا کہتے ہیں, ایک کو عالم آخرت کہتے ہیں. قبر اور آخرت یہ دونوں جو ہے ایک حصے میں, ایک عالم میں شمار کیے جاتے ہیں. یہ عالم دنیا ہے, ایک عالم برزخ, ایک عالم محشر. غور سے سنیں, 3 عالم ہیں ہمارے. دنیا کا ایک عالم, قبر کا ایک عالم, محشر کا ایک عالم, آخرت کا ایک عالم. دنیا کا عالم ادھر ہے, محشر کا عالم ادھر ہے. قبر کا عالم بالکل بیچ میں ہے. قبر کا عالم جو ہے ادھر کو بھی تعلق رکھتا ہے, ادھر کو بھی تعلق رکھتا ہے. قبر کا عالم اس عالم سے بھی تعلق رکھتا ہے, اس عالم سے بھی تعلق رکھتا ہے. جیسے ہمارے نیند کا عالم ہے, خواب کا عالم ہے کہ انسان سوتا ہے تو آدھا حصہ ادھر آدھا حصہ ادھر تعلق رکھتا ہے. انسان کی نیند 2 عالموں سے تعلق رکھتی ہے. آدھا حصہ ادھر تعلق رکھتا ہے اور آدھا حصہ ادھر تعلق رکھتا ہے. میرے آقا نے فرمایا النوم اخت الموت, نیند جو ہے موت کی بہن ہے. تو موت کا عالم بھی ایسا ہی ہے کہ بیچ کا ایک عالم جسے عالم برزخ کہتے ہیں, وہ عالم ادھر سے بھی تعلق رکھتا ہے, ادھر سے بھی تعلق رکھتا ہے. اب سب سمٹ کر 2 حصوں میں آ گئے, ایک عالم دنیا اور ایک عالم آخرت. 2 عالم ہے ہمارے سامنے. بیچ کا جو عالم ہے وہ بھی آخرت سے بھی تعلق رکھتا ہے اور دنیا سے بھی تعلق رکھتا ہے. اب یہ 2 عالموں میں عالم آخرت کے احوال, عالم آخرت کے مسائل, عالم آخرت کے تقاضے کچھ اور ہیں, عالم دنیا کے تقاضے کچھ اور ہیں. ادھر کے تقاضے الگ ہیں, ادھر کے تقاضے الگ. آخرت کا جو تقاضا ہے وہاں پر کسی کو موت پھر نہیں آتی. ادھر کے عالم میں کوئی مرتا نہیں, ہر ایک زندہ ہوتا ہے. ادھر کے عالم کا تقاضا ہے. پھر ادھر مرنے کے بعد کوئی پھر مرنے والا نہیں. موت کے بعد پھر کسی کو موت آنے والی نہیں. نہ دوزخیوں کو آتی ہے نہ جنتیوں کو آتی ہے. میں اس کی حقیقت سمجھانے کے لیے شروع سے بات کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے اور اس کے منشا کے خلاف میری زبان سے ایک حرف بھی نہ نکلنے پائے. تو عرض کر رہا تھا عالم ادھر کے تقاضے اور ہیں, ادھر کے تقاضے اور ہیں. ادھر کے تقاضوں میں موت نہیں ہے. ادھر کسی کو نہ دوزخیوں کو موت آتی ہے نہ جنتیوں کو موت آتی ہے. وہاں کسی کو موت نہیں آتی. کافر کو بھی موت نہیں آتی, ادھر مشرک کو بھی موت نہیں آتی, منافق کو بھی موت نہیں آتی, مرتد کو بھی موت نہیں آتی, عیسائی نصرانی کو بھی موت نہیں آتی, خدا کے دشمن کو بھی موت نہیں آتی, خدا کے دوست کو بھی موت نہیں آتی. ادھر کسی کو موت نہیں آتی. ہاں ایک کو موت آتی ہے ادھر, باقی کسی کو موت ادھر نہیں آتی. بس ایک کو موت آتی ہے, بات ختم کرتے ہیں. ایک کو موت آتی ہے, باقی کسی کو ادھر موت نہیں آتی. کسے موت آتی ہے؟ روایتوں میں آیا موت ہی کو وہاں موت آتی ہے. حدیث شریف میں آیا کہ موت کو قیامت کے روز دمبے کی شکل میں لایا جائے گا. موت کو حدیث شریف میں آتا ہے موت کو قیامت کے دن دمبے کی شکل میں لایا جائے گا. لانے کے بعد دوزخیوں اور جنتیوں کے بیچ میں اسے ذبح کر دیا جائے. موت کو دمبے کی شکل میں لا کر
اسے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اپنا دوزخیوں کو موت ہے، نہ جنتیوں کو موت۔ دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ دوزخی عذاب میں رہیں گے اور جنتی خوشیوں میں رہیں گے، راحتوں میں رہیں گے۔ یہ بات تو سمجھ گئے۔ ہاں، دوزخیوں کی حیات کی کیفیت کچھ اور ہوگی، جنتیوں کی حیات کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ دوزخیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہ موت اور حیات کے بیچ تڑپ رہے ہوں گے دوزخی لوگ۔ وہاں کے عالم کا تقاضا ہے کہ ادھر موت نہیں آتی، لیکن ادھر کے عالم کا جو تقاضا ہے، عالم دنیا، اب ادھر آ جائیے، ادھر کے عالم کا جو تقاضا ہے، اس عالم میں ہر ایک کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے۔ جو بھی دنیا میں آتا ہے ایک دن اس کو یہاں سے جانا ہے، اچھا ہے تو بھی جانا ہے، برا ہے تو بھی جانا ہے، دوست کو بھی جانا ہے، دشمن کو بھی جانا ہے، اس کے پیارے کو بھی جانا ہے، اس کے نافرمان کو بھی جانا ہے۔ دنیا میں جو آیا ہے ایک دن اسے جانا ضرور ہے، آنے کی شہادت ہے جانا، آنا ہی گواہی دے رہا ہے کہ ایک دن یہ جانے والا، یہ عالم کا تقاضا ہے۔ مالک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت چکھنے والی ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، چاہے تم مضبوط قلعے میں ہی بند کیوں نہ۔ یہ عالم کا تقاضا ہے، یہاں جو بھی آتا ہے ایک دن اسے جانا ضرور، جو بھی آتا ہے ایک دن جانا اسے ضرور ہے۔ مالک نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، آپ فرما دے مصطفیٰ جس موت سے تم لوگ بھاگ رہے ہو ایک دن وہ ضرور تم سے ملاقات کرنے والی ہے، ایک دن وہ تم کو ضرور ملنے والی ہے۔ تو ان باتوں سے نتیجہ یہ نکلا کہ اس عالم کا تقاضا ایک دن جو بھی آیا ہے دنیا میں اسے ایک دن جانا ضرور ہے دنیا میں۔ یہ کنفرم فیصلہ ہے، میں نے قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے باتیں رکھ دی ہیں۔ اب دنیا میں ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں جب سے ہم آئے ہیں کتنوں کو ہم نے دیکھا کہ کئی آ رہے ہیں اور کئی جا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں اکبر بھائی، آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، آنے والا آ رہا ہے، جانے والا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ آنے والے کے متعلق اس کے آنے سے 9 مہینے پہلے ہی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی آنے والا، 9 مہینے پہلے ہی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی دنیا میں آنے والا۔ لیکن جانے کے متعلق معاملہ یہ ہے کہ 9 سیکنڈ پہلے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی جانے والا۔ آنا خوشخبری ہے، جانا غم ہے دنیا کے لیے، لہذا مالک کا احسان دیکھو، خوشخبری کا معاملہ جو آیا 9 مہینے پہلے سے خبر دے دیجیے کوئی آنے والا ہے، کوئی اس کی خوشیوں میں چپ رہا۔ جانے کا مسئلہ آیا تو لوگوں کے لیے دکھ کا معاملہ رہا، لہذا جانے کے معاملے میں 9 مہینے پہلے بتاتا نہیں کہ یہ جانے والا، بلکہ 9 سیکنڈ پہلے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ دنیا سے جانے والا۔ لیکن جانا ضرور ہے، کب جاتا ہے کسی کو خبر نہیں، پتہ نہیں، بس آتے ہی اذان دے دی جاتی، جاتے ہی نماز پڑھ لی جاتی، اذان و نماز کے درمیان کا وقت رہتا ہے۔ یہ دنیا، عالم دنیا کا تقاضا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ مالک نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا۔ یہ عالم کا تقاضا ہے، یہاں پر موت بھی ہے حیات بھی ہے، دو بھی پیدا کیا مالک، تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے۔ یہ عالم کا تقاضا ہے۔ اس عالم میں موت ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن دنیا میں آنا اور جانا برابر لگا رہتا ہے۔ عالم حیران ہے کہ آنے والا جو آیا ہے کہاں سے آیا ہے، آنے والا جو آیا ہے کہاں سے آیا ہے، اور جہاں آیا ہے کس لیے آیا ہے، اور جہاں جاتا ہے کہاں جاتا ہے۔ یہ 3 سوالات ہر انسان کو کھا رہے۔ کیا کہ آنے والا جو آیا کہاں سے آیا، ماں کے پیٹ سے آیا، کہاں سے آیا ماں کے پیٹ، باپ کی پیٹ سے آیا، کہاں سے آیا باپ کی پیٹ۔ آنے والے کے بارے میں بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کہاں سے آیا، بولے
آنے والے کے بارے میں بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا اور آ جانے کے بعد یہاں کس لیے آیا. تیسرا سوال اٹھتا ہے یہ جاتا کہاں ہے. عالم پریشان ہے. عالم پریشان ہے تو عالم بھی پریشان ہے. عالم پریشان ہے ڈاکٹر بھی پریشان ہے. محقق نطفہ پورے جسم پوری باڈی کو چیک اپ کرنے والا بھی پریشان ہے. یہ تینوں سوالات کے جوابات اس کے پاس بھی نہیں ہے. وکیل بھی پریشان ہے, جج بھی پریشان ہے. خیر دنیا سائنس سے بڑھتی ہے. آج بڑے سے بڑا سائنسدان کے پاس بھی جا کر پوچھو تو یہ 3 سوالات اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں. کیا کیا؟ کہاں سے آیا ہے آنے والا. یہ کہانیاں نہیں میرے بھائی, حقیقتیں آپ کے سامنے رکھا. کہاں سے آیا ہے, کس لیے آیا ہے, کہاں جانا ہے. یہ تینوں سوالوں کے لیے در بدر پھرا میں نے, ادھر سے ادھر گیا ادھر سے ادھر گیا. اس کا حل ملتا نہیں. بس آ گئے کیا کرنا ہے کر لیے. اب جب تک یہ 3 سوالات کا حل نہیں ہوگا, کون سے کس لیے آیا ہے اور کہاں جانا ہے, یہ 3 سوالات کا اگر حل نہ ہو تو پھر ہماری زندگی اور جانور کی زندگی میں فرق کیا ہے. اسے بھی پتا نہیں کہ وہ کہاں سے آیا, اور اسے یہ بھی پتا نہیں جانور کو کہ کس لیے آیا, اور یہ بھی پتا نہیں اسے کہ وہ کہاں جا رہا. جانوروں کی زندگی ہماری ہو جائے گی, عقل مل کر, فہم و فراست مل کر, اشرف المخلوقات میں پیدا ہو کر, پھر بھی کیسی زندگی جانوروں جیسی. جانور بھی آتا ہے دنیا میں, اسے پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے آیا اور کس لیے آیا اور اسے کہاں جانا ہے. یہ جانور کو معلوم نہیں, لیکن انسان وہ ہے جو یہ 3 حقیقتوں کو سمجھ لے. کیا یہ 3 حقیقتوں کو سمجھنے والا ہی کیا ہے. درد لے کے پھر ڈاکٹر کے پاس گیا تو جواب نہیں, حکیم کے پاس گیا تو جواب نہیں, پولیس کے پاس گیا تو جواب نہیں, انسپکٹر کے پاس گیا تو جواب نہیں, اور کون ہے جج صاحب کے پاس گیا تو جواب نہیں, سائنسدان کے پاس گیا تو جواب نہیں, سیاست والے کے پاس گیا تو جواب نہیں, حکومت والے کے پاس گیا تو جواب نہیں, دولت والے کے پاس گیا تو جواب نہیں, طاقت والے کے پاس گیا تو جواب نہیں. در پھرا جواب ملتا نہیں. یہ 3 سوالوں کا, یہ 3 سوالوں کا جواب سمجھنے کے لیے ہی اللہ والوں کی چوکٹ پہ آنا پڑتا ہے, اللہ والوں کی درجوں کا گیری کرنا پڑتا ہے. یہ کہتے ہیں تو جا کر یہ بتاتے ہیں, یہ تو ہم لوگ معمولی سوال سمجھے. اللہ کے اولیاء کے نزدیک یہ 3 سوالات کا حل حاصل کرنا فرض ہے. خدا والوں نے ان 3 سوالات کے جوابات کو حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے. اب دنیا کے در پھرو تو یہ 3 سوالات کے جوابات اللہ والوں کے پاس. یہ 3 سوالوں کے جوابات کیا ہیں جاننا فرض ہے ان کے پاس. کئی فرض ہے نہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرض ہے. کیا 3 سوالات تو کہاں سے آیا. تو صفدر بابا علیہ رحمت و رضوان فرماتے, آپ کا فیضان جاری ہے. یہ پہلا فرض فرضوں میں ہے خود کو جان کر پانا. یہ پہلا فرض فرضوں میں ہے خود کو جان کر پانا. کہاں تھے ہم کہاں اب ہے کہاں پھر لوٹ کر جانا. کہاں تھے ہم کہاں اب ہے کہاں پھر وہاں سے لائے تھے کیا اور کیا لے کے جانا ہے اور کیا. ازل میں کچھ نہ تھا لیکن ازل میں کچھ نہ تھا لیکن وہاں سے
یہاں پھر کیسے آنا ہے، نہ جانے تو خجل سوئے عدم اللہ ہی اللہ ہے، نہ جانے تو خجل سوئے عدم اللہ ہی اللہ۔ یہ حقیقت نہیں جانا تو جو عدم ان کے عدم کو جائے گا تو شرمندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ نہ جان خجل کہتے شرمندگی، نہ جانے تو خجل سوئے عدم اللہ ہی اللہ ہے، نہ جانے تو خجل سوئے عدم اللہ ہی اللہ۔ یہ تین حقیقتیں کہ کہاں سے آیا ہے تو اب کہاں اب ہے، کس لیے آیا، پھر کہاں لوٹ کے جانا، یہ حقیقت نہیں جانے گا تو پھر جا کر وہاں شرمندگی کے سوا کچھ ہاتھ آنے والا نہیں، افسوس کے سوا کچھ ہاتھ آنے والا نہیں، مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ آنے والا۔ یہ تین حقیقتوں کو جاننے کے لیے اللہ والوں کی دریوزہ گیری کرتے، اللہ والوں کی چوکٹ پہ چڑھتے، ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے۔ تو لہذا یہ تین حقیقتیں رہی، تین سوالات رہے کہ ایک کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے، کہاں جانا ہے۔ یہ تین سوالات کا حل اللہ والوں کی چوکٹ پہ ملتا ہے۔ آنا اور جانا یہ دو تو لگے ہوئے، یہ عالم دنیا کا دستور ہے اور اس کا تقاضا ہے۔ یہاں آنے کی شہادت ہے، جانا جو بھی آتا ہے ایک دن جاتا ہے، نہیں کوئی رہ جاتا کیا اکبر بھائی؟ نہیں نا، ضرور جانا ہے۔ بدکار ہی کیا مرتے ہیں، بدکار ہی کیا مرتے ہیں، ہمارے شیخ فرماتے ہیں بدکار ہی کیا مرتے ہیں، اچھے بھی گزر ہی جاتے ہیں۔ بدکار ہی کیا مرتے ہیں، اچھے بھی گزر ہی جاتے ہیں۔ فرعون گیا تو جانے دو، موسیٰ جو نبی تھا وہ بھی گیا۔ فرعون گیا تو جانے دو، وہ بھی۔ یہاں دنیا سے سب جاتے ہیں، اچھا بھی جاتا ہے، برا بھی جاتا ہے، لیکن ایک فرق، اور اس کی حقیقت سمجھیے، ایک فرق سمجھنا ضروری ہے اکبر بھائی، کہ آنا جو ہوتا ہے اچھے اور برے کا برابر ہوتا ہے۔ اچھا بھی ویسے ہی آتا ہے، برا بھی ویسے ہی آتا ہے۔ کیسے؟ ماں کے پیٹ سے۔ اچھا کہاں سے آتا ہے، برا کہاں سے آتا ہے؟ ماں کے فرعون کہاں سے آیا، موسیٰ علیہ السلام کہاں سے آئے، نمرود کہاں سے آیا، ابراہیم خلیل کہاں سے آئے، دشمن کہاں سے آتے، میرے غوث کہاں سے آئے، اس کے نافرمان کہاں سے آتے، میرے خواجہ کہاں سے آئے، مشرک کہاں سے آتے، صفدر کہاں سے آئے۔ آنا تو سب کا برابر ہے، مسلمان بھی ماں کے پیٹ سے آتا، کافر بھی ماں کے پیٹ سے آتا۔ آنے میں وہ بھی برابر ہے، یہ بھی برابر ہے، لیکن جانے کا جو مسئلہ ہے برابر نہیں ہے۔ آنے میں برابر ہے سب، لیکن جانے میں برابر نہیں ہے، الگ الگ جانا ہے سب کو۔ یہ جب الگ الگ جانا سمجھیں گے تو پھر اس کی حقیقت میرے صفدر کی سمجھ میں آئے۔ اور ایک 5 منٹ آپ ساتھ دیجیے، کیا اکبر بھائی؟ اکبر بھی ساتھ دیتے تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آنے میں سب برابر ہے، جانا سب کا برابر نہیں ہے، الگ 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 ہے۔ کافر اور مومن کا جانا ایک نہیں، کافر و مشرک کا جانا الگ ہے، مومن و مسلمان کا جانا الگ ہے، کافر و مشرک کا مرنا الگ ہے، مومن و مسلمان کا مرنا الگ ہے۔ آنے میں برابر ہے، جانے میں برابری نہیں، الگ 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 جانا۔ اب ہر ایک کے جانے کے بارے میں بات کروں تو اتنا وقت نہیں ہے آپ کے سامنے بات رکھنے کے لیے۔ 3 حصے آپ کے سامنے جانے کے میں رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد اولیاء اللہ کی شان، اس میں بھی شان سمجھ میں آ جائے گی، پھر یہ اس کی حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آنے میں سب برابر ہے، لیکن جانے میں سب الگ الگ جاتے ہیں۔ ہر ایک کا جانا ایک طرح کا نہیں ہے، الگ الگ۔ کافر و مشرک کا جانا الگ، ان کی روح کا نکلنا الگ، مومن کی روح کا نکلنا الگ ہے۔
پہلے سمجھیں، پھر ولی کی روح کے بارے میں بات آئے گی، بات سمجھ. یہ 3 حصے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پھر نبی کی روح کا مسئلہ ہے انشاءاللہ، وہ بھی اللہ چاہا تو آپ کے سامنے رکھیں. یہ سب جاری ہے میرے بھائی. یہ جو ہے حق کے وارثین ہم ہیں. میرے نبی نے یہ دولتیں دی ہیں، سارے خزانے میرے نبی نے دے دیے. آج ہم جو ہے محروم ہیں خزانوں کو چھوڑنے کی وجہ سے. بات کو سمجھ. تو لہذا عرض کر رہا تھا، کہاں تک بات پہنچی؟ جانے میں. جزاکم اللہ ہوتا ہے جانے میں. ہاں برابر نہیں، الگ الگ ہیں. ان میں سے 3 قسمیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں. کافر و مشرک کا جانا الگ ہے، مومن کا جانا الگ ہے. یہ 2 کا پہلے سمجھیے. کافر و مشرک بھی جاتا ہے دنیا سے، مومن و مسلمان بھی، لیکن آنا سب برابر ہے. جانے میں فرق ہے. کافر کے جانے میں، مشرک کے جانے میں فرق ہے، مومن کے جانے میں فرق ہے، اللہ کے دشمن کے جانے میں فرق ہے، اور اللہ کے دوست کے جانے میں. یہ فرق پہلے ہم سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے. ورنہ تو مرنا سب کو ہے، جانا سب کو ہے. میں نے شروع خطبے میں آپ کے سامنے بات رکھ دی تاکہ بات کھل کر آپ کے سمجھ میں آ جائے. تو کافر و مشرک کا جانا جو ہے اچھی طرح کا نہیں ہوتا، اچھی طرح کا نہیں ہوتا. مالک نے فرمایا کہ ان کی روحیں کیسی نکالی جاتی ہیں کافر و مشرک کی. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. قسم ہے ان فرشتوں کی، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کے اندر گھس گھس کر ان کی روحیں نکالتے ہیں. کافروں کی روحیں کھینچ کھینچ کر جو نکالتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم ہے. تو کافروں کی روحیں آسانی سے نکلتی نہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ آسان مر رہے ہیں، حقیقت میں ان کی روح جو ہوتی ہے وہ کھینچ کر نکالی جاتی ہے. قرآن شاہد ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ ان کی روح باہر ہوتی ہے. کافروں کی، مشرکوں کی روحیں جو ہوتی ہے بڑی ہی تکلیف اور مشقت کے ساتھ نکلتی ہے. اور اس کا طریقہ بھی، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے. حضور فرماتے مومن کے واسطے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے واسطے یہ دنیا جنت ہے. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو کافر کہاں سے نکل کر کہاں جاتا ہے؟ جنت سے نکل کر قید خانے کو جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا گھر میں ادھر ادھر پھرنے والے کو پولیس پکڑ کر جیل میں لے جائے تو خوشی کے ساتھ جائے گا یا تکلیف کے ساتھ جائے گا؟ بڑی تکلیف. پہلے جانا پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے. اسے مار کر، دھکے لگا کر، کھینچ کر لے جایا جاتا ہے، کیونکہ وہ عیش و آرام سے نکل کر تکلیف کی طرف جاتا ہے. لیکن مومن کے لیے دنیا جیل خانہ ہے. جب اس کے جانے کی بات آئی تو جیل سے نکلنے والا کس حالت میں نکلے گا؟ خوشی خوشی نکلے گا، راحتوں سے نکلے گا. تو کافر کی روح جنت سے نکل کر جیل کو جانا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تو اس کی روح آسانی سے نکلتی نہیں. اس کی روح تو مشقت اور تکلیف سے نکلتی ہے، کیونکہ اسے کہاں جانا ہے؟ قید خانے کو جانا ہے، دوزخ کو جانا ہے. اور مومن کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے وہ قید خانے سے نکل کر جنت کو جانا ہے. تو اس کی روح نکلنے اور اس کی روح نکلنے میں بڑا فرق ہے. مالک نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روحیں کھینچ کر، نزع بولتے کھینچنا، کھینچ کر نکالتے ہیں. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح کی گھاٹیاں کھولتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جانا بتایا ہے، لیکن ایک بتایا الگ الگ بتایا. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. ان کی جانیں جو ہے کھینچ کر نکالی جاتی ہے، اور مومن کی روح گھاٹیاں جیسے مسکے میں سے بال نکالا جائے، اس انداز سے مومن کی روح نکلتی ہے. جانے میں فرق آ گئے. کفار کا جانا الگ ہے بہت تکلیف کے ساتھ، اور ایمان والے کا جانا یہ آسانی کے ساتھ. کیونکہ یہ کہاں جا رہا؟ جنت کے طرف. کس سے نکل رہا؟ اب قید کو جانے والے کا حال دیکھو، جیل سے باہر آنے والے کا حال دیکھو. میرے آقا نے جیل کی مثال دے کر سمجھا، معلوم ہو جائے.
اب پھر باہر آتا ہے مومن تو جنت کی طرف جاتا ہے، خیر سے نکل رہا تو کیسا حال رہے گا اس کا؟ بولو نا بھائی، بیزار سے جائے، خوشی خوشی جائے گا۔ اسی واسطے ڈاکٹر اقبال نے کہا نشان مرد مومن، نشان مرد مومن بات تو گویم، نشان مرد مومن بات تو گویم، چمر گایت تبسم در لبے او۔ مومن کی نشانی میں تجھے بولتا ہوں، مرد مومن کی نشانی ایک بات میں تجھے سناتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا مرد مومن کی نشانی تجھے سناتا ہوں، جب موت آتی ہے مومن کو تو مسکراہٹ اس کے چہرے میں ہوتی ہے۔ موت مومن کو آتی ہے تو مسکراہٹ، وہ روتا نہیں خوش ہوتا ہے، وہ روتا نہیں خوش ہوتا ہے، مسکراہٹ اس کے چہرے میں ہوتی ہے۔ یہ عجیب نیم بنایا بنانے والے نے کہ مومن دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، سب ہنستے رہتے ہیں کہ بچہ آ گیا، جب جاتا ہے تو سب روتے رہتے ہیں، وہ ہنستا ہوا چلا جاتا ہے۔ نشان مرد مومن بات گویم، مرد مومن کی نشانی میں تجھے بتاتا ہوں، چمر آیت تبسم در لبے او، کہ جب اسے موت آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا آخری وقت ہے، کس سے ملنے کے لیے جانا؟ اللہ اور اس کے رسول سے ملنے کے لیے جانا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مزدور دکان میں مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو جب مہینہ ختم ہونے لگتا ہے تو اسے خوشی آتی ہے نہیں؟ آپ ساتھ دیے تو میں آگے بڑھوں گا، اکبر بھائی ہمت نہیں دے رہے مجھے۔ جب مہینہ لاسٹ ہوتا ہے اکبر بھائی تو محنت کرنے والا خوش ہوتا یا بیزار ہوتا؟ کیوں؟ جزاک اللہ، اب اس کے محنت کی مزدوری ملنے والی ہے، اس لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتا، خوش ہوتا ہے۔ اس نے جو محنتیں کی ہے اس کی مزدوری لینا، یجمان کو دیکھنا ہے، یجمان سے ملنا ہے، یجمان کے ہاتھوں سے مزدوری لینا، تو جانے والا کیا کرتا ہے؟ خوشی خوشی جاتا ہے، خوشی خوشی جاتا ہے جانے والا۔ بالکل اسی طرح مومن زندگی بھر اس کی یاد میں تڑپتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، مذاکرے کرتا ہے، جب جانے کا وقت آیا تو اسے خوشی ہوگی یا بیزار ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ دیدار ہونے والی ہے جو محنت کیا ہے اس کی، تو خوشی خوشی جاتا ہے۔ چمر غایت تبسم در لبے او، جب موت آتی ہے مومن کو اس کے چہرے میں مسکراہٹ ہوتی ہے، اور جو سفر طے کرنے کو جا رہا، جو سفر طے کرنے کو جا اس کا توشہ لیے ہوئے ہے ساتھ میں۔ اب کافر جو جاتا ہے وہ توشے سے خالی جاتا ہے، اس واسطے اس کے لیے ہر وقت آفت، خوف، غم، پریشانی ہے۔ لیکن مومن ساتھ جو جاتا ہے توشہ لے کر جاتا ہے، کیونکہ اس سفر میں توشہ جو ہوتا ہے جس کے پاس نہیں ہوتا وہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آخرت کا توشہ مومن کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آخرت کا توشہ لے کر مومن جاتا ہے۔ تو اب اس کے جانے کا وقت جب آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہوا جاتا ہے، خوشی کے ساتھ جاتا ہے۔ بات سمجھ؟ خوشی کے ساتھ جاتا ہے، ساتھ کیا ہے اس کے؟ توشہ ہے اور مزدوری بھی لینے جانا۔ توشے کی فکر مومن کرتا ہے۔ اے دل تو راز حق سے کبھی بے خبر نہ ہو، اے دل تو راز حق سے کبھی بے خبر نہ ہو، گنجے خطی کو کھو کے جہاں میں بسر نہ ہو۔ اے دل خبر نہ ہو، درجے خفی کو کھو کے جہاں میں بسر نہ ہو، دل وہ نہیں کہ جس میں خدا کا گزر نہ ہو، آنکھیں نہیں وہ کہ جن میں نور نظر نہ ہو، پچھتائے گا عدم میں بھی ہستی سے جا کے تو، پچھتائے گا عدم میں بھی ہستی سے جا کے تو، تیرے لیے اگر زیادہ سفر نہ ہو، پچھتائے گا عدم میں بھی اگر تیرے لیے اگر یہ نہیں ہے تو پچھتاتا ضرور۔ کافر کے پاس نہیں ہوتا، کافر پچھتاتا ہے۔ کر ہر نفس سے زیادہ آخرت کی فکر، صدر حسین فرماتے ہیں کر ہر نفس سے زیادہ آخرت کی فکر، شاید کہ یہ نفس نفس واپسی نہ ہو۔ کر ہر نفس سے زیادہ آخرت کی فکر، شاید کہ یہ نفس نفس واپسی نہ ہو۔ تو لہذا مومن مسکراتے ہوئے جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس زیادہ سفر ہے اور مزدوری لینے کے لیے جاتا ہے۔ تو کافر و مشرک کی روح کا معاملہ بڑی تکلیف کے ساتھ ہے، اور مومن کی روح خوشی خوشی جاتا ہے، خوشی خوشی جاتا ہے۔ یہ کافر کا اور مومن کا مسئلہ ہو۔ پھر آقا نے فرمایا دونوں کی خبروں کا مسئلہ بتایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران۔ حضور فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کا باغیچہ ہوتا ہے،
قبر یا تو جنت کا باغیچہ ہوتی ہے یا دوزخ کا گڑھا. قبر یا تو دوزخ کا گڑھا ہے یا جنت کا باغیچہ. آپ ہی بتائیں دوزخ کا گڑھا قبر کس کے لیے؟ بولیے نا میرے. کافروں کے لیے, مشرکوں کے لیے قبر کیا ہے؟ دوزخ کا گڑھا ہے. اور مومنوں کے لیے قبر کیا ہے؟ جنت کا باغ ہے, جنت کا باغیچہ ہے. آپ کو معلوم ہوگا جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے, آپ کو بور ہو گیا شاید؟ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. جب موت کا وقت آتا ہے تو جو ہے پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے, جنت دکھائی جاتی ہے. دیکھتے ہی ہلکتا ہے وہ, اور ہلکتا ہے وہ کس کے لیے؟ جنت کو جانے کے لیے. پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جنت تیرے اوپر حرام کر دی گئی. پھر اس کے بعد دوزخ دکھائی جاتی ہے. اس کو دیکھتے ہی گھبر کر تڑپ کر جو اس کی روح اندر جانے لگتی اور کہا جاتا ہے کہ تجھے یہیں پر رہنا. تڑپ جاتی ہے, روح باہر نکلنے کو تیار نہیں ہوتی. تو پھر فرشتے کھینچ کھینچ کر اسے لاتے ہیں, اور یہاں تک روایتوں میں آیا, صحیح حدیث میں آیا کہ وہاں کی بدبو اسے سگائی جاتی. کیا حال ہوگا. اس کے بعد اس کی روح کو کھینچ کھینچ کر نکالا جاتا ہے, بڑی تکلیفوں کے ساتھ اس کی روح نکلتی. آپ بولیں گے ایک سیکنڈ میں اتنا سب کچھ ہوتا ہے, کیا بولیں؟ یہ بڑی قدرتوں کا مالک ہے, بڑی قدرتوں کا مالک ہے. ایک سیکنڈ سامنے دب گیا اتنا معلوم ہوتا ہے. لیکن یہ سمجھنا ہے کہ ایک لمحے میں میرا پروردگار کیا کیا کر سکتا ہے, یہ سمجھنا ہے تو میرے نبی کے معراج کو سمجھ لو. بات سمجھنا, میرے نبی کی جو معراج ہوئی تھی کتنے روز ہوئی تھی؟ وہ یہ تھی سیر معراج محبوب حق, سر عرش دم میں گیا اتنا سب کچھ. تو ایک لمحے کے اندر قادر علی الاطلاق جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ہم کو وہ نظر نہیں آتا. اتنی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی روح کیا ہوتی ہے؟ پلٹ کر اندر جاتی ہے. تو فرشتے کیا کرنا ہے؟ نکالنا چیز کی. اس کے برخلاف مومن کی روح جب نکالی جاتی ہے مسکے میں سے بال کی طرح, اسے پہلے دوزخ دکھائی جاتی ہے. گھبر کر وہ اندر چلا جاتا ہے, اس کی روح اندر واپس ہونے لگتی. روایتوں میں اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ تیرے اوپر حرام کر دی گئی. پھر جنت کو دکھایا جاتا ہے تو روح ہلکنے لگتی ہے جنت کی طرف. اس کے بعد آسانی سے اس کی روح نکال کر دے فرشتے. بات میری کو سمجھ. تو یہ فرق ہے جانے میں کس کے. جب مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے یہاں سے بلانے کے لیے, تو پھر میں آپ سے پوچھوں اس کے دوستوں کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ جو زندگی بھر خدا خدا کرتے رہے. دنیا میں انہیں نہ دولت کی آس تھی, نہ عزت, نہ شہرت کی آس تھی, نہ حکومت و سیاست کی انہیں طلب تھی, نہ وہ دنیا کے پیچھے جانے والے تھے, نہ انہیں حب دنیا تھی, نہ حب مال تھا, نہ حب جاہ تھی ان کے پاس. کسی چیز کی محبت نہیں تھی. تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت. ان کا جینا بھی اللہ کے واسطے تھا, ان کا مرنا بھی اللہ کے واسطے تھا, ان کا ہنسنا بھی اللہ کے واسطے تھا, جن کا رونا بھی اللہ کے واسطے تھا. وہ اللہ کے دوست ہوئے جن کو اللہ کے سوا کچھ نہیں چاہیے تھا, انہیں کچھ چاہیے تھا. اسی واسطے تو ان کو اللہ والا نام پڑا. پیسے کی طلب والے کو پیسے والا کہتے ہیں, عزت کی طلب والے کو عزت والا کہتے ہیں, دکان والے کو دکان والا کہتے ہیں, جو دکان رکھتا ہے اسے دکان والا کہتے ہیں, جو پیسے رکھتا ہے اسے, جو عزت رکھتا ہے اسے عزت والا کہتے ہیں, جو طاقت رکھتا ہے اسے طاقت والا کہتے ہیں, جو خدا کو رکھے اسے خدا والا کہتے ہیں. وہ خدا والا ہوتا ہے. اسے صرف کس کی طلب ہے؟ کسی کو ہے جو تجوے دنیا, کسی کو ہے تو مدعا ہے, تو آرزو ہے, سوا تیرے یا الہی کیا ہے. تو چاہیے مجھے, یہ اللہ والے کا حال ہوتا ہے. تو پھر اس کے جانے کا انداز کیا ہوتا؟ اب آ گیا بات پر.
اس کے جانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ والا ہے جسے کچھ نہیں چاہیے تھا اللہ کے سوا، اللہ بس باقی حوث جس کا اعلان تھا کہ مجھے اللہ چاہیے، اللہ اس کا ہر کام، اس کی ہر حرکت کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب اس کا معاملہ آتا ہے، یہ تو مومن سے بھی افضل، ایمان کے اوپر ولایت کا درجہ، تو اب اللہ کے ولی کا جانا کیسے ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یاد رکھنا، حدیث پاک میں آیا، حدیث قدسی ہے، صحیح البخاری میں، بڑی لمبی حدیث ہے، آپ تو ابھی سننے سے اکتا گئے، آپ جانے کی تیاری میں، اور لوگ جو ہے اللہ رسول کی باتوں کے باوجود اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ حال ہے۔ وہ آخری حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اپنا مقرب بنا لیتا ہے، اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے، برگزیدہ بندہ بنا لیتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ صحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے نبی نے روایت کی ہے، بڑی تفصیل۔ آخری حصہ اس حدیث کا ہے جس میں حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا یہ محبوب بندہ، میرا یہ پیارا بندہ، میرا یہ چہیتا بندہ، اتنا میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں کہ میں اس کو جو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اسے اپنے پاس لانے کے لیے موت بیچ میں حائل ہے۔ اب موت دے کر ہی میں اسے اپنے پاس بلا سکتا ہوں، لیکن وہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ میرا دوست کیا کرتا ہے؟ موت کو ناپسند کرتا ہے، اور میں کسی چیز میں اتنی تاخیر اور اتنا دیر نہیں کرتا جتنا میرے محبوب کی روح نکالنے میں دیر ہی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا کہ میرا محبوب میرے سے ملنا، لیکن وہ موت کو کیا کرتا ہے؟ میں حدیث سنا رہا ہوں، میرے موت کو پسند نہیں کرتا، لیکن پھر اب اسے جو ہے اپنے پاس بلانا بھی ہے، اور اسے موت پسند بھی نہیں ہے۔ اس واسطے کسی کام میں اتنی تاخیر نہیں کرتا جتنا کہ میرے ولی کو میرے پاس بلانے میں تاخیر کرتا ہوں، یہ معاملے میں سوچتا ہوں۔ تو اب پھر کیسے بلائے گا؟ وہ اسے ناپسند ہے، اور اللہ اپنے محبوب کو ناپسند رکھنا نہیں چاہتا، رکھنا نہیں چاہتا، تو اب پھر بلانا بھی ہے، پھر بلانا بھی ہے، اور اسے بہت ناپسند ہے، اور بلانا بھی ہے، اور اپنے محبوب کو ناپسند کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اب کیا معاملہ ہے؟ اللہ والے کی روح کا بات پر آ گیا ہے، خدا والے کی روح کا، ان کو بھی جانا ہے جانا۔ اب یہ نازک مرحلہ سامنے آیا، تو مالک جو ہے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، اور محبوب کیا کرتا ہے؟ ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ناپسند دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ بڑا نازک مرحلہ آتا ہے، تو مالک کیا کرتے ہیں؟ جب بلانے کا وقت قریب آتا ہے تو سنیے، پہلے وہاں کی بشارتیں دیا کرتے ہیں، وہاں کی خوشخبریاں سنایا کرتے ہیں۔ فرشتوں کی آمد و رفت اللہ کے ولی کے پاس ہوا کرتی ہے، وہ آتے جاتے رہتے ہیں ان کے پاس، دھیرے دھیرے وہاں کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہہ دیا، اپنا پالنہار کہہ دیا، دنیا سے فارغ ہو گئے، پھر کھٹ کھڑ گئے اس پر، تو تنزل علیہم الملائکہ، ہم جو ہے کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں کو ان کے پاس بھیجتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم ڈرنا بھی نہیں، غم کرنا بھی نہیں، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جنت کی بشارتیں انہیں سناتے جاتے، جنت میں یہ ہے، جنت میں وہ ہے، ایسا ہے، وہ سب باتیں سناتے جاتے ہیں اللہ کے دوست کو۔ وہاں کی بشارتیں کہاں دی جاتی ہیں؟ دنیا ہی میں۔ مومن میں ولی میں یہ فرق ہے کہ مومن کو بشارتیں وہاں دی جاتی ہے، لیکن ولی کو دنیا میں بھی۔ اس بات سے علائم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مالک نے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ان کو خوشخبریاں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں۔ دنیا میں کیا خوشخبریاں؟ کہ جانے سے پہلے اسے وہاں کا عالم پسند آ جائے، وہاں کا ماحول پسند آ جائے۔ لہم البشرا، دنیا میں بشارتیں، خوشخبریاں،
ان کی سنائی جاتی ہے، اللہ کے دوستوں کو ان کا وہاں کا مقام دکھایا جاتا ہے. پھر ہوتے 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 وہ جو ہے جب پسند کر لیتا ہے، جب مان لیتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جب تیار ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے ہوتا کیا ہے؟ موت کس کے ذریعے سے دی جاتی ہے کافروں کو، مشرکوں کو؟ فرشتے کے ذریعے. کئی فرشتے آتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی ہیں، رحمت کے فرشتے بھی. فرشتوں کے، موت کے فرشتوں کے سردار کا نام کیا ہے اکبر بھائی؟ موت کے فرشتے کا سردار حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. نام سنتے ہی لوگ گھبر جاتے ہیں. تو آپ کو ملاقات کرنا ہے دوسرے چانسز میں، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں. اللہ فرماتا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. آپ فرما دے مصطفیٰ کہ تم کو جو ہے ملک الموت وفات دیتا ہے، یعنی موت کا فرشتہ. وہ کون ہے؟ یہ کافروں کو بھی مومنوں کو بھی یہ فرشتے آتے ہیں کیا کرنے کے لیے. لیکن فرق ہے، کافروں کو جان نکالنے کے لیے جب اسرائیل آتے ہیں تو زبانیہ فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، عذاب کے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں. اور مومنوں کی جب جان نکالنے کی بات آتی ہے تو رحمت کے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں. والناشطات نشطا. یہ دو معاملے ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ کے ولی کے روح قبض کرنے کی بات آتی ہے تو مالک فرماتے ہیں کہ اسرائیل تو رک جا، وہ میرا طالب تھا، ہم خود اس کی روح نکالیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اللہ قرآن مجید میں اللہ ہی جان نکالتا ہے موت کے وقت. یہ مرحلہ اللہ کے دوستوں کے لیے. اب جنات کس کی طلب میں تھا اللہ والا، اب وہ سامنے روبرو ہو جائے تو اس ولی کا عالم کیا ہو. اور اللہ تعالیٰ کی دیدار اسے مرنے سے پہلے ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن مجید میں فرمایا کیا؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اللہ ہی موت کے وقت اس کی جان. کیا حال رہے گا 70,000 ماؤں کی محبت سے؟ جس نے بنایا ہے وہ بلانے کے لیے وہ روح نکال رہا ہے تو حال کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا حال یہ ہے. حدیث پاک میں آیا، میرے آقا نے فرمایا جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو اپنی جنت کو بھول جائیں گے. یہ کہاں دنیا کی تکلیفوں کو یاد رکھے گا اللہ، تو خود مولا اس کی روح نکالتے. کیا عالم ہوگا. پھر وہاں کے خوشبوئیں سگائی جاتی ہے، پہلے جنت کے معاملے بتائے جاتے ہیں، جنت کے حقائق اس کے سامنے رکھا جاتا ہے اور پاک ذات سامنے ہے. تو پھر وہ جو ہے یہ معاملے دیکھتا رہتا ہے. تو پھر وہ خود کہنے لگتا ہے، وہ اسے معلوم ہے وہ معاملے، وہ خود کہنے لگتا ہے یہ غسل و خوشبو کفن دفن کی نہیں محتاج میری میت. یہ غسل و خوشبو کفن دفن کی نہیں محتاج میری میت. حاصل ہوئے سبھی ازل میں آب کوثر حمام پہلے. سب کچھ وہی سے مجھے مل گیا ہے، اب تمہاری مجھے ضرورت ہی نہیں. ایک تو نہ بے فکر دنیا سے ہو جاتا اللہ والا. کیونکہ کون اس کی روح نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اللہ ہی اس کے موت کے وقت اس کی وفات دیتا ہے، اس کی روح نکالتا ہے. پھر اللہ کے دیدار میں وہ غرق رہتا ہے تو پھر اسے کسی قسم کی تکلیف ہرگز میسر نہیں ہوتی. تو اللہ کے ولی کا جو وصال ہوتا ہے اس واسطے اللہ کے ولی کے مرنے کو مرنا نہیں کہتے، وصال کہتے، ملنا کہتے. خدا اور اللہ کے دوست کے ملنے کا نام موت ہے. کافر کی مشرک کی موت سمجھ میں آ گئی اور مومن کی موت سمجھ میں آ گئی اور خدا والے کی موت سمجھ میں آ گئی کہ وہ جو ہے خدا سے کیا کرتا ہے. تو اللہ کا ولی، اللہ کا ولی اللہ سے ملتا ہے. اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح کو کون نکالتے ہیں؟ مالک نکالتے. پہلے ہی سے کیا دی جاتی ہے؟ اس کے لیے خوشخبریاں بشارتیں دی جاتی ہیں. اب جانے کا وقت آتا ہے تو دو معاملے سامنے آتے ہیں. بات ختم کر رہا ہوں، آپ کو وقت زیادہ ہو. دو معاملے سامنے آتے ہیں، ایک دنیا کو چھوڑنا ہے، ایک مالک سے ملنا. کتنے معاملے سامنے آتے؟ دو معاملے سامنے آتے ہیں. ایک اپنوں کو چھوڑنا ہے اور ایک اپنے سے ملنا. یہ ایک ہے ساتھ ہیں آپ. یہ دو معاملے سامنے آتے. تو اب ایسی صورت میں جو ہے اب اس کا امتحان ہوتا ہے. اب دنیا کی طرف وہ زیادہ راغب رہتا ہے تو موت اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ تکلیف ہو جاتی ہے. اور وہ اللہ رسول سے زیادہ محبت رکھتا ہے، آسان ہو جاتی ہے.
تو اب اللہ والا بولتے کسے ہیں؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ ماں باپ سے محبت نہیں رکھتا، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ بیوی بچوں سے محبت نہیں رکھتا، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ بہن بھائیوں سے محبت نہیں رکھتا، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ اپنے مریدوں سے محبت نہیں رکھتا۔ محبت تو سب سے رکھتا ہے، زیادہ محبت ان سے رکھتا ہے۔ قُلْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ آپ فرمانے مصطفیٰ اگر تم کو تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہارے بیوی بچے، تمہارا مال، تمہارا بیوپار، تمہارے گھر اللہ رسول سے بھی زیادہ یہ پیارے ہیں تو عذاب کا انتظار کرو۔ مطلب یہ نہیں کہ ان سے محبت نہ رکھو، محبت رکھو، اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ رسول کی محبت اور ان کی محبت سامنے آئے تو ان کی محبت غالب ہے۔ اللہ والے کی محبت ان سے زیادہ ہوتی ہے تو لہذا وہ خوشی خوشی یہاں سے نکل جاتا ہے، اور اس کو جو ہے اس کو جان نکالنے کے لیے رحمت کے فرشتے مومن کے لیے آتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ اللہ خود رہتا ہے، جان کیسے نکالتا ہے وہ ایک بار سن لیں گے۔ جان کیسے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ؟ روح کیسے؟ روح تو کہاں سے نکلتی ہے؟ انگلیوں سے، اور سر کے بالوں سے نکلتی ہے، انگلیوں سے روح نکلتی ہے۔ اب ایک بات آخری سن لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کیسے روح نکالتا ہے؟ ان کا فیضان ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اندر ہاتھ چھوڑ کر روح نکالتا نہیں، یا فرشتے اندر گھس کر جیسے روح نکالتے ہیں ویسے نہیں، مسکے میں سے بال جو اٹھاتے ہیں ویسے نہیں۔ کس کی دیدار سامنے ہے؟ اللہ کی دیدار سامنے ہے، مالک جان نکال رہے، صرف فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، چل تیرے پروردگار کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی وہ تیرے سے، چل نکل، بولے تو جان کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اطمینان والی جان، چل تیرے پروردگار، اتنا بول اس کی تفسیر میں روایتیں مختلف آئی ہوئی، وہ بھی ایک منٹ سن لیجیے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ کب کہا جائے گا، بعض روایتوں میں آیا کہ قیامت کے روز حساب و کتاب، یہ بھی جاننے فائدہ ہوگا، حساب و کتاب ہونے کے بعد جب جنت کو جانے کا معاملہ آئے گا تب اللہ فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس چل تیرے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تیرے سے راضی۔ بعض روایتوں میں قبروں سے جب اٹھیں گے اللہ والوں کو بغیر حساب و کتاب کے مدعا سنا دیا جائے گا۔ ایک صحیح روایت میں آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ یہ کب ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر تیری موت کے وقت پکارا جائے گا، اے اطمینان والی جان چل تیرے رب کی طرف، لاؤ چل، اتنا کہنا، وہ تو تیار رہتے ہیں ہمیشہ، صرف بلاتے ہی بلاوے پر لبیک کہہ کر بور ہو رہا ہے، صرف اتنا کہنا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ بلانے کا انداز دیکھا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں لگو تو 1.5 گھنٹہ تو کم از کم، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ میں نے پوچھا کہ صفدر تم نے اپنی جان کو نفس مطمئنہ کیسے بنایا؟ نفس امارہ سے ہم نکلے ہیں، نفس لوامہ میں زیادہ سے زیادہ پہنچ کر لوگ مرتے ہیں، تم نفس مطمئنہ کیسے حاصل کرتے؟ اللہ وہ کیا بلا رہا ہے؟ اے صفدر آ جا، اے غوث آ جا، اے خواجہ آ جا، نہیں بلایا، اے اطمینان والی جان۔ میں نے پوچھا کہ اطمینان کیسے آیا آپ کو؟ جان جانے کے وقت اطمینان ہوتا ہے یا اضطراب ہوتا ہے؟ اطمینان والی جان کیسے بنے آپ؟ تو کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ پوری زندگی ہم اس کی یاد میں لگے رہے، پوری زندگی اس کی یاد میں لگے رہے، تب جا کر یہ نفس مطمئنہ بنے۔ لوگوں نے روکا بھی ہمیں بہت ان کی یاد کرنے سے، لیکن ہم نے ان کی یاد کو چھوڑا نہیں۔ وہ یار کے کہنے سے اگر بند کرے دی، وہ یار کے کہنے سے اگر بند کرے دی، ہم اس یار کو ہم اپنے دل سے بلایا نہ کریں گے، اس کو ہم کبھی بھولیں گے نہیں، ان کی یاد میں رہے۔ یاد کا مدعا کیا سنایا گیا؟ اللہ تطمئن، اے نفس بس چل، اتنا کہنا تھا، وہ تیار ہے، چلو 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 چلو۔ یہ معاملات ہوتے ہیں اللہ والوں،
ادھر کے معاملات میں، تو اب ان کا جانا، جب مومن کا جانا خوشی سے خالی نہیں، شادی سے خالی نہیں، تو ولی کا جانا خوشی سے خالی ہوگا، شادمانی سے خالی ہوگا نہیں۔ حضرت بلال حبشی کا جب آخری وقت آیا تو آپ جو ہے بیمار تھے، تڑپ رہے ہیں ادھر سے ادھر۔ ان کی بیوی نے کہا واہ کربا، واہ کربا، ہائے تکلیف بلال، ہائے تکلیف، ہائے تکلیف، اتنا کہنا تھا۔ اس عالم میں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا واہ کربا مت بول، واہ تربا، واہ کربا مت بول، واہ تربا بول، واہ تربا بول، یعنی ہائے تکلیف مت بول، واہ کیا خوشی ہے، واہ کیا خوشی ہے، یہ بول۔ بیوی نے کہا کہ اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ اب تھوڑی دیر میں اللہ اور اس کے حبیب سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ خوشی کا موقع ہے، یہ شادی کا موقع ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل کے پاس حضرت جبرائیل آئے، عرض کرنے لگے کہ آپ اجازت دیں تو آپ کی روح لے کر جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ کس نے بھیجا؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا جا کر اللہ سے پوچھو، اللہ نے مجھے اپنا دوست کہا ہے، خلیل کہا ہے، رازدار کہا ہے، جا کر اللہ تعالیٰ سے پوچھو کیا ایک دوست دوست کو مار سکتا ہے؟ دوست اللہ نے جو کہا چپ کے نہیں کہا میرے بھائی، دوستی نبھانا بھی اللہ کو آتا ہے۔ اب ولی اللہ کو دوست کہا ہے تو بلائیں گے کیسے؟ مومن کے لیے موت کو تحفہ بتایا گیا حدیث میں، الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے موت کیا ہے؟ تحفے میں اچھی چیز دی جاتی ہے یا بری چیز دی جاتی ہے؟ ایسی چیز دی جاتی ہے جس سے اسے خوشی ہو، تکلیف دینے والی تحفے میں لا کر ایک بچھو دے دیے، یہ تحفہ ہوتا ہے؟ تحفہ کسے بولتے ہیں؟ جس سے خوشی ہو۔ موت کے لیے بتایا گیا کہ مومن کے واسطے تحفہ ہے۔ کیا تحفہ ہے؟ کہا کہ اس سے اللہ رسول کی دیدار ہو جائے گا۔ موت کے لیے، مومن کے لیے یہ حال ہے تو پھر ولی کے لیے کیا حال ہے؟ بات پر آ گیا میں تو حضرت ابراہیم خلیل سے اسرائیل علیہ السلام نے اجازت لی کہ آپ اجازت دیں، آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ ان کو اختیار ملتا ہے، نبی ہے وہ، ان کا معاملہ الگ ہے۔ آپ اجازت دیں تو میں لے جاتا ہوں، نہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کس نے بھیجا؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے فرمایا وقت زیادہ ہو گیا، فرمایا کہ جا کر اللہ سے پوچھو ایک دوست کو مارتا ہے، ایک دوست کو مارتا ہے؟ علیہ السلام سے وہ گھنٹے لگتے لے جانے کے لیے، خیر ان کے رفتار کے بارے میں بتاؤں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے کہ یا اللہ تیرا خلیل ایسا سنا رہا، کیا دوست کو مار سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا جا کر میرے دوست سے کہو کہ دوست کو مارتا نہیں ہے، اس سے پوچھے کیا دوست سے ملنا نہیں چاہتا؟ دوست سے ملنا نہیں چاہتا؟ ابراہیم خلیل نے کہا کہ تڑپتا ہی تو میرے دوست سے ملنے کے، کہا کہ چلو چلیں گے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، حدیث میں ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ یرجو اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جو اللہ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ ان کا معاملہ الگ ہے۔ یہ اللہ والوں کا یوم وصال ہوتا ہے، ان کے خدا سے ملنے کا ایسا حال ہوتا ہے۔ ان کی موت جو ہے نقصان نہیں، ان کی موت تکلیف نہیں، ان کے لیے ان کی موت تکلیف نہیں، ان کے لیے تو ان کے لیے ہے۔ مومن کی موت جو ہوتی ہے وہ مومن کے لیے تکلیف دے نہیں، لیکن اللہ والے کی موت یہ کس کا غلام ہے؟ رسول اللہ کا غلام ہے، رسول اللہ کا غلام ہے۔ اس کی موت جو ہے محمد مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے میں اسے تکلیف ہونا تو دور کی بات، بلکہ دوسروں کے لیے رحمت ہوتی، کیونکہ ان کے آقا نے کہا تھا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے، انہی کے نقش قدم پر چلنے والا۔ ہاں
تو ان کی موت سب رحمت ہوتی ہے، ان کی موت برکت ہوتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق حق تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ یحییٰ پر سلامتی ہی سلامتی ہے، یحییٰ پر برکتیں ہی برکتیں ہیں، یحییٰ پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں جب میرا یحییٰ پیدا ہوا۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، یحییٰ پر سلامتی ہی سلامتی ہے، یحییٰ پر برکتیں ہی برکتیں ہیں، یحییٰ پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ یوم یموت، جب وہ پیدا ہوگا، جب وہ مرے گا، اس کی موت پر رحمتیں ہیں، موت پر برکتیں ہیں۔ ہماری تمہاری موت کی طرح نہیں ہے باخدا ہستیوں کی موت، ان کی موت کو سلام کہا ہے، رحمتیں کہا ہے، برکتیں کہا گیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہ میرے پیدائش پر سلام رحمت برکت، میری موت پر سلام رحمت برکت، اور میں جب زندہ اٹھایا جاؤں گا اس پر سلام رحمت برکت۔ باخدا ہستیوں کی زندگی بھی برکت سے خالی نہیں، ان کا پردہ کر جانا بھی۔ تو اللہ والوں کی موت کے یہ مزے ہوتے ہیں، تو لہذا مزے موت کے اگر عاشق قبول کرتے، مزے موت کے اگر عاشق قبول کرتے تو مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے۔ مزے موت کے اگر عاشق قبول کرتے تو مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو، وہ مزے وہ لذتیں ان کی ہوتی ہے۔ تو لہذا ان کی موت جو ہوتی ہے کیا وہ خوشیوں سے خالی ہوتی ہے؟ اور ان کی موت کا وقت کیسا ہوتا ہے؟ رحمت کا، برکت کا، سلامتی کا۔ بس یہ ہوتا ہے۔ میں نے آیتوں سے سمجھایا باخدا ہستیوں کی موت کا یہ حال، تیسرے اسٹیپ پہ آ گئے۔ تو لہذا اب وہ ان کی موت ان کے لیے خوشی ہے یا غم ہے؟ خوشی کو فارسی میں شادی کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے نکاح کرنے کو شادی، اسے نکاح بولتے ہیں، لیکن اس نکاح کو شادی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے سب کو خوشی ہوتی ہے۔ اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں تھی خوشی، فارسی میں اسے شادی کہتے ہیں، خوشی کو عربی میں عرس کہتے ہیں۔ عرس کے معنی کیا؟ خوشی، شادمانی، مسرت و انبساط۔ تو یہ اللہ والے کی موت اس کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ یہ جو ہے اللہ رسول سے منہ موڑ کے گیا نہیں، ہمیشہ اسی کی طرف رخ تھا اس کا۔ تو لہذا ان کے یوم وصال کو یوم عرس کہا جاتا ہے۔ صفدر حسین علیہ رحمت و رضوان کا عرس کا 50واں سال ہے، ہر سال یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو عرس سمجھ میں آیا، حقیقت عرس سمجھ میں آیا۔ تو ان کی یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، ان کے لیے یہ افسوس کا دن ہے۔ افسوس تو دشمنوں کو، افسوس تو منافقوں کو ہوتا ہے، افسوس تو برے گاروں کو ہوتا ہے۔ خدا کے دوستوں کے لیے ان کی موت کا وقت ان کے لیے خوشی کا وقت، اور دوسروں کے لیے رحمت کا وقت، دوسروں کے لیے برکت کا وقت۔ کیونکہ جب دو دوست مل جاتے ہیں تو ان کی خیرات بڑھتی ہے، ہے تو لوگوں کو دعوتیں کی جاتی ہیں، کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے۔ یہ دوست جب اس دوست سے ملتا ہے، ولی جب خدا سے ملتا ہے تو بھکاری لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ مالک دو دوستوں کی خیرات کچھ یہ خیرات لینے کے لیے ہم کے آستان پر جمع ہوتے ہیں، آتے ہیں تاکہ دو دوستوں کے ملن کی خوشی میں کچھ ان کی بھیک دی جاتی ہے، کچھ ان کا اتارا دیا جاتا ہے، ان پر نظر اتار کے دیا جاتا ہے۔ تو وہ بھیک لینے کے لیے ہم فقیر لوگ ان کے آستانے پہ جمع ہو جاتے ہیں کہ مالک تمہارے دوست کے ملن کا آج روز ہے۔ یہ ایک بہانہ، یہ ایک ہیلا ہے جو مالک سے لینے کا ایک دھپا ہے، ایک طریقہ ہے کہ ان کی چوکھٹ پہ ہم جمع ہو جاتے ہیں کہ مالک کیجیے، تیرے محبوب کے ملن کا روز ہے، تیرے محبوب کے وصال کا روز ہے۔ دو دوستوں کے ملن میں فقیروں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ کیا کیجیے گا، ہماری جھولیاں بھر دیجیے۔ تو ایسے ہی نہیں کہا اللہ نے کہ باخدا ہستیوں کی موت رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ کیا رحمت کیا برکت کہ ان کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ تو ان کا صدقہ بانٹا جاتا ہے، ان کی خیرات بانٹی جاتی ہے۔ کیا ہم لوگوں کو دوسرے کام نہیں گھروں میں؟ کیا ہمارے دکان نہیں؟ کیا ہم کو بیوی بچے نہیں؟ مفت ایسے ہی آ جائیں گے ہم ان کے ساتھ جھولیاں بھرنے کے لیے آتے ہیں۔ دو دوستوں کے ملن میں جو آتا ہے اسے
خالی ہاتھ بھیجا نہیں جاتا. اس لیے مالک کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ مالک تیرے دوست کے ملن کا آج روز ہے, اس کی وصال کا آج روز ہے, اس کے عرس کا آج روز ہے, لہذا ہماری جھولیاں بھی تو بھر دے. ہماری جھولیاں بھی تو رحمتیں بڑھ جاتی ہے, برکتیں مل جاتی ہے, ہمارے بیڑے پار ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات ختم کر رہا ہوں, اور دوسری بات اسی واسطے جو عرس میں جمع ہوتے ہیں ہم لوگ, تاکہ جو ہے دو دوستوں کے ملن کے بیچ میں فقیروں کا بیڑا پار ہو جائے. دو بڑے ملتے ہیں تو چھوٹوں کا بھلا ہو جاتا ہے. معراج میں حضور موسیٰ علیہ السلام کی, یہ بھی نبی, وہ سید الانبیاء, بیچ میں دیکھو نماز 50 کی 5 وقت کی ہو گئی. دو بڑے ملے تو چھوٹوں کا فائدہ ہوتا, سمجھ میں آ گیا نا. اللہ والا اللہ سے ملتا ہے تو بھکاریوں کو اللہ کیوں نہیں دے گا؟ جبکہ وہ دشمنوں کو دیتا ہے, اس کے چاہنے والوں کو کیوں نہیں دے گا؟ اس واسطے جو ہے ہم لوگ ان کی چوکٹ پہ جمع ہو جاتے ہیں. دیوانہ وار ان کی چوکٹ پہ ہم آتے نہیں, وہ ہم بلا لیتا ہے, جسے نوازنا چاہتا ہے اسے. اور دوسری بات, ایسے معاملے میں ہم لوگ جو کیا مانگے کہ ہمارا دکان اچھا ہو جائے, ہمارا مکان جو ہے اب پتے کا ہے وہ 3 درجے کی بلڈنگ ہو جائے, مجھے گاڑی ہے کار نہیں ہے کار مل جائے, 2-3 بنگلے مل جائے, سامنے شادی خانہ بہت بڑا نظر آتا ہے, ایسا میرا بھی شادی خانہ ہو جائے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں مانگنے کے لیے یہاں جمع ہوتے تو پیسے والے کی چوکٹ میں مل جانے کی چیزیں. یہاں آ کر مانگنا ہے بڑی چیز مانگو, کیونکہ بڑوں کے ملن کی چیز, بڑوں کے ملن کا وقت ہے. تو مانگنا ہے تو کیا مانگنا, کچھ بھی نہیں, کہ موت دینا ہے تو ایسوں کی موت دے دینا. کہ مالک ہمیں بلانا ہے تو اس انداز سے بلا لے, ہمارا جینا بھی کامیاب ہو جائے گا, ہمارا مرنا بھی کامیاب ہو جائے گا. اپنے دوستوں کو بلانے کا کیا کیا انتظام کیا, کیا کیا طریقے کیا, اس چوکٹ پہ جمع ہو جاتے ہیں وصال کے روز, کہ ان کی بھیک میں ہماری موت بھی ایسی ہو جائے, ہم کو بھی اس انداز سے تو بلا لے کہ ہمارا مقصد تو ہو جائے. پھر لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی وصال کے برابر 2 فائدے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم آ کر ہم بندے, محتاج بندے, فقیر بندے, ہم جمع ہوتے ہیں تو دو کو فائدہ پہنچانے کے لیے. یہاں صبح سے ہو رہا ہوگا, یہاں کے منتظمین سے پوچھو معلوم ہوگا کہ یہاں پر جو ہے ذکر اذکار ہوئے ہوں گے, نعت کلام ہوئے ہوں گے, قرآن خوانیاں ہوئی ہوگی, نعتوں کا معاملہ چلا ہوا ہوگا, فاتحہ خوانی ہوئی ہوگی. یہ سب ثواب کس کو پہنچایا گیا؟ بولو نا بھائی, ان کی چوکٹ میں بیٹھے نام بھی بول دیں. سرکار صفدر علیہ رحمت و رضوان کو پہنچایا گیا, ان کو شہباز کی 30 سال ثواب شہباز علی شاہ کو پہنچایا گیا علیہ رحمت و رضوان. پھر جو ہے دعوتیں بھی ہوتی نہیں, یہاں بھی ہم کو بھی کھلایا جاتا پلایا. ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محتاج, فقیر, عاجز, مسکین رہ کر زندوں کو بھی کچھ فائدہ کر رہے ہیں. مالک پردہ ہو جانے والے کے لیے بھی سال ثواب کر رہے ہیں. تو قادر علی الاطلاق ہے, تیرے دوست کا صدقہ کیا تو ہمیں نہیں دے گا, ہمیں خالی ہاتھ بھیج دے گا؟ نہیں میرے مالک, ہم بھی ساتھ کے فقیر رہ کر یہ کام کر سکتے. تو غنی ہے, داتا ہے, تو کیا نہیں کر سکتا؟ تو مالک نواز کر یہاں سے بھیجتا ہے. تو لہٰذا اللہ والوں کے عرس میں اس لیے ہم شامل ہوتے, وقت زیادہ ہوا چلا جا رہا. اللہ والوں کی شان, ان کے مناقب, ان کے فضائل, ان کے درجات اللہ نے چاہا تو پھر آپ نے موقع دیا تو آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں گا. بس اتنا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس پاک ذات کے صدقے میں تو ہمارے دلوں کو نور معرفت سے منور کر دے, کہ ہمارے دلوں میں تو رہے, تیری محبت رہے, تیرے رسول رہے, ان کی محبت رہے, تیرے اولیاء رہے, ان کی محبت رہے, تیرے حبیب تیرے محبوبین کی محبت میں ہمیں جلا, تیرے حبیب تیرے محبوبین کی محبت میں ہمیں مار, تیرے حبیب تیرے محبوبین کے دیوانوں میں ہمارا شمار کر. مالک مولا اس پاک ذات کے صدقے میں ہمارا شرح صدر فرما دے, ہماری مشکلوں کو ٹال دے, ہماری پریشانیوں کو دور کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے, ہمارے نفسوں کو مزکا کر دے, ہمارے دلوں کو مصفا کر دے, ہماری روحوں کو مجلا کر دے, ہمارے سر کو تو مملو بنور کر دے. جتنے یہاں تیرے ولی کی چوکٹ پہ آئے ہوئے ہیں ان کی دین کو بھی سوار دے, ان کی دنیا بھی سوار دے, ان کی آخرت بھی سوار دے. مالک ان سے تو راضی ہو جا, ان سے ہمیشہ تو اپنی رضا کے کام لے, اپنی خوشیوں کے کام لے, اپنے پسندیدہ کام لے, تیری ناراضگیوں سے بچا لے, تیرے ناپسندیدہ کاموں سے بچا لے. جتنے یہاں آئے ہوئے ہیں
تیرے حبیب کی چوکٹ سے انہیں ان کی خیرات سے خالی ہاتھ واپس نہ کر، انہیں رسوا نہ فرما، ذلیل نہ فرما، شرمندہ نہ فرما، خالی ہاتھ واپس نہ فرما، دونوں جہاں میں انہیں تڑپنے نہ دے، یہاں بھی تڑپنے نہ دے، وہاں بھی تڑپنے نہ دے، خاص کر اس کے منتظمین جو ہے اور ان کی اولاد، ان کے خاندان پر تو رحمتوں کی بارش فرما دے، برکتوں کی بارش فرما دے، ان کی ہر ضرورت کو تو پوری فرما دے، مالک مولا ان سب کو اعداء کے شر سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، ماکرین کی مکر سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، بری نظر ڈالنے والوں کی نظر بد سے بچا، مرگ مفاجات سے بچا، لاعلاج بیماریوں سے بچا، شماتت اعداء سے بچا، زمینی فتنوں سے بچا، زمینی جھٹکوں سے بچا، زمینی زلزلوں سے بچا، آسمانی بلاؤں سے بچا، سونامی کی لہروں سے بچا، تیرے غضب اور غصے سے بچا، تیری ناراضگی اور دوری سے بچا، تیرے عذاب و عتاب سے بچا، حسرتوں میں ناکامی سے بچا، امیدوں کے ٹوٹنے سے بچا، ذلت و رسوائی سے بچا، صبح و شام کی پریشانیوں سے بچا، دن رات کی آفتوں سے بچا، حادثات کی موت سے بچا، تیرے محبت کی بھیک انہیں دے دے، تیرے حبیب کی محبت کی بھیک انہیں دے دے، تیرے محبوبین کی محبت کی بھیک انہیں دے دے، جتنے اس میں منتظمین ہیں دونوں جہاں میں انہیں سرخرو فرما، دونوں جہاں میں انہیں تو شاد رکھ، آباد رکھ، بامراد رکھ، مختصر یہ کہ مالک تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا کر لے کہ ہم جیے بھی تیرے لیے، مرے بھی تیرے لیے، واسطہ حبیب پاک کا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، واسطہ سارے محبوبین کا، سارے صحابہ کرام کا، سارے اولیاء اعظام کا، خصوصاً حضور غوث اعظم کا، خواجہ اجمیر کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، سارے پیران سلسلہ کا واسطہ اور یہ صفدر حسین شہباز علی شاہ کا واسطہ، ان کے قرب و لقاء کا واسطہ، ان کی ہر حیثیت و ہر شان کا واسطہ، ان کے دین و دنیا کا واسطہ، ان کی پاک دامنی کا واسطہ اور خاص کر ہمارے پیر و مرشد کا واسطہ، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، تو جو چھوڑے تو بتا کون سنبھالے ہم کو، کر لیا ہے ہمیں اپنا تو نبھا لے ہم کو، کرم کرو تو تمہارا دھرم ہے تم ہو کریم، کوئی تمہارے سوا اپنا غم گسار نہیں، لگایا پار رحمت نے تیری بیڑا غریبوں کا، سفینہ ڈوب جاتا اگر تیرا ساحل نہیں ہوتا، الہی جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ سب کے تیرے محبوب کے قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے میرے مالک، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے، کر چھوڑ تیرا بھاگنا چاہے، بند ہے چاروں کوٹ کی راہیں، اور تو نوازے یا نہ نوازے، پڑے ہیں ہم تیرے دروازے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ